اگر تم سوچ رہے ہو کہ ہر چیز تمہارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات تمہارے موافق نہیں ہیں، تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچیں جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے، صرف اس امید پر کہ بہار کے دن ضرور آئیں گے۔ اس طرح اپنے پیدا کرنے والے سے امید رکھیں جو بے شک ہر چیز پر قادر ہے، اور دنیا والوں کی باتوں پر یوں رویا نہیں کرتے، یوں ہمت نہیں ہار جاتے۔ تم مسکراؤ کیونکہ تم سے اللہ محبت کرتا ہے، تمہارا سہارا اللہ ہے۔ اپنے اس تڑپتے دل کو سمجھا دو کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ ڈھیروں خوشیاں لاتے ہیں۔ بس صبر رکھو، پھر اپنے رب کے کن فیکن کے نظارے دیکھو، اور جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے اس کا اختتام کبھی اداس نہیں ہوتا، اور اللہ تک پہنچنے کا سفر وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں تم سوچتے ہو کہ اب سبھی راستے بند ہو چکے ہیں۔ جب دنیا تمہیں ٹھکرا کر اللہ کے سامنے سجدے میں گرا دیتی ہے، تب وہ تمہیں سنبھال لیتا ہے اور پھر سے اسی دنیا کے روبرو لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اور اگر آخرت سے پہلے کی زندگی اتنی آسان ہوتی تو صبر کبھی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ ہوتا۔ توکل رکھو، اور جو امیدیں اللہ سے وابستہ کر لیتے ہیں وہ پھر ان کے دلوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ تم اسے تھامے رکھو، وہ تمہیں کبھی بھی تھکنے نہیں دے گا۔ وہ سب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، اور وہ اس دکھ کا بھرم کبھی نہیں توڑے گا جو تم نے اس کے سوا کسی اور کو نہیں سنایا۔ تم اسے وقت دو، وہ تمہارا وقت ٹھیک کر دے گا۔ تمہیں ابھی لگے گا کہ سب ختم ہو گیا ہے، مگر وہ تمہیں پھر سے آزمائش کے بعد زندگی کی جانب واپس لے جائے گا اور خوشیاں تمہارا مقدر کر دے گا۔ اور اگر تم اداس ہو، بہت پریشان ہو، بھروسہ اڑ گیا ہے، تمہارا اعتماد بری طرح سے ٹوٹا ہے، تمہیں یوں لگتا ہے کہ تم نا امیدی کی اس دہلیز پر کھڑے ہو جہاں تمہیں کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی، تو تم اداس مت ہو، مت توڑو تم خود کو۔ اپنا سر اٹھاؤ، دیکھو اس آسمان کو جس کے سائے میں تم کھڑے ہو، پھر جھکاؤ اپنے سر کو اور دیکھو اس زمین کو جس میں تم پاؤں جمائے کھڑے ہو۔ پھر سوچو اپنی ذات کو، کیا کہ تمہیں اس نا امیدی کے لیے بنایا گیا ہے؟ تم کیوں نہیں اس سے بات کرتے جس نے تمہیں بنایا؟ تم کیوں نہیں اس سے اپنا حال بیان کرتے جو تمہاری حالت بہتر کرے گا؟ تم کیوں پریشان ہوتے ہو جبکہ یہ جہاں اسی کا ہے؟ اس کے ہو کر تو دیکھو، دیکھنا وہ تمہیں کیسے تھام لے گا۔ پھر چاہے یہ دنیا لاکھ کوشش کرے تمہیں ذرہ برابر تکلیف نہیں پہنچائے گی، اور صرف اللہ پاک ہی تو ہے جو دلوں کا بوجھ اتار سکتا ہے، جو دلوں کو سکون عطا کر سکتا ہے۔ جب خالق سے دل لگا لیا جائے تو دل اتنا پریشان نہیں ہوا کرتا، کیونکہ پھر ہم ہر وقت اللہ کو اپنے پاس پاتے ہیں۔ تو دعا کرو اور کرتے رہا کرو کہ دعاؤں کا چاہے رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہے تو زندگی میں رنگ بھر دیتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کچھ دروازے تمہاری بہتری اور حفاظت کے لیے بند کرتا ہے، لیکن تم اپنی انگلیوں کو انہی دروازوں میں پھنساتے ہو، پھر وہ تکلیف مزید بڑھ جاتی ہے۔ تم یقین رکھو اس کی مصلحتوں پر۔ کیا ہوا اگر وہ ایک پھول نہیں ملا؟ ہو سکتا ہے کہ سارا باغ ہی تمہارا مقدر میں ہو۔ تم اس سے بار بار دعائیں مانگتے رہو، وہ بھی مانگو جو تمہیں ممکن اور ناممکن لگے، لیکن اس ذات کی مصلحتوں پر بھی یقین رکھو۔ جو ہوا، جو ہو رہا ہے، اس میں ہی بہتری ہے تمہارے لیے۔ اور جب تمہیں لگنے لگے کہ ہر راستہ اور ہر دروازہ بند ہو چکا ہے، جب ٹوٹی ذات کے ساتھ سانس لینا بھی محال ہو جائے، اگر تمہارا دل کرچی کرچی ہو گیا ہے، تو یاد رکھو کہ آخر میں وہ رب سب جوڑ دے گا، ایسے جیسا کچھ ٹوٹا ہی نہ ہو۔ بس اس کا در کھٹکھٹاتے رہنا، بھروسے اور امید کا دیا ہمیشہ جلائے رکھنا۔ دیے کی لو ضرور ٹمٹمائے گی، مدھم بھی پڑ جائے گی، ہوا کے جھونکے میں بھی
بجھنے بھی لگے گی، مگر ان سب جھمیلوں کے بعد بھی روشن ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر تم اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو گے تو وہ خدا ناممکن کو بھی ممکن کر دے گا، ٹوٹا دل جوڑ دے گا، کیونکہ توڑنے اور جوڑنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ سکون تمہارے قریب ہو جائے تو تم اللہ کے قریب چلے جاؤ اور توکل رکھو، تمہاری ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا اور تمہارے حق میں آئے گا۔ وہ جب تمہیں خود تک لے آتا ہے تو تمہیں تم تک بھی لے آتا ہے۔ وہ آداب دعا انہی کو سکھاتا ہے جن کے مقدر میں قبولیت لکھ دیتا ہے، اور جب وہ معجزے کرتا ہے تو ان معجزوں کی شدت کو بہرا بھی سن سکتا ہے اور اندھا بھی دیکھ سکتا ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں جو ہمارے رب کے لیے ناممکن ہے۔